یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ انسان نے اپنے پیٹ سے برا اور کوئی برتن نہیں بھرا، اور انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا کر دیں۔ اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو اتنا کھاؤ کہ اپنے پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھے۔ کتنی بہترین بات، جوامع الکلم۔ حضور نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، آج کے ریسرچ کرنے والے ڈاکٹر حضرات اخیر میں جا کے کہ اگر آپ کو ڈائٹ نہیں کرنی ہے، ویٹ نہیں اٹھانا ہے اور جم نہیں جانا ہے، یا اسی طریقے سے آپ کو سوئمنگ نہیں کرنی ہے، یعنی دوسرے اور ذریعوں سے اپنے باڈی کو بڑھنے سے بچانا ہے، تو یہ سب سے بہترین ڈائٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی ہے کہ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ انسان کا بدن بھی موٹا نہیں ہوگا، اور یہ کر لیں گے تو اس کی وجہ سے انسان کا بدن بھی چست رہے گا، یعنی اپنے آپ کو وہ اچھا محسوس کرے گا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے فرمایا کہ انسان نے اپنے پیٹ سے برا اور کوئی برتن نہیں بھرا، یعنی سب سے برا برتن۔ اس حدیث میں حضور نے پیٹ کو برتن سے تشبیہ دی ہے کہ انسان کا پیٹ جو ایک برتن گھر میں جو رکھتے ہیں وہ برتن کی طرح ہے، اور سب سے برا یہ جب ہو جاتا ہے جب اس کو بہت بھر دیا جاتا ہے۔ ایک تو دیکھیے حضور نے انسان کے پیٹ کو کوئی بہت اونچی تشبیہ نہیں دی ہے کہ بہت قابل قدر، گھر میں برتن جو عام سی چیزیں سب کے گھر میں مل جاتے ہیں، تو یہ پیٹ بس برتن، اتنی اس کی حیثیت سمجھو۔ اور دوسری بات کہ یہ بہت برا ہو جاتا ہے جب اس کو بہت بھر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب آدمی کا پیٹ جب بھر جاتا ہے تو یہ بہت برا۔ اچھا، پیٹ بھرنا بھی الگ الگ طریقے پر ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے فرض، کبھی ہوتا ہے واجب، کبھی ہوتا ہے پسندیدہ، کبھی ہوتا ہے مستحب، کبھی ہوتا ہے مکروہ، کبھی ہوتا ہے گناہ حرام۔ فرض کب ہے؟ مر رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اب ایسے موقع پر اپنے آپ کو زندہ رکھنا ضروری، کھانا پڑے گا۔ واجب کب ہے؟ جب اس کے لیے نماز پڑھنا دشوار ہو رہی ہے یا روزہ رکھنے میں اس کو تکلیف پڑ سکتی ہے، تب اس کے لیے کھانا واجب ہے۔ اب خامخواہ کے لیے روزہ رکھنے کے اندر سحری کی کھانے کو نہ چھوڑ دے ہوئے کہ جس کی وجہ سے کمزوری بہت بڑھ جاوے، تو ایسے موقع پر کھانا واجب ہے۔ پسندیدہ کب ہے؟ مندوب کب ہے؟ کہ جب انسان کے سامنے کھانا موجود ہے اور اس کے ذریعے سے اتنا وہ کھا لے کہ جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھ سکتا ہو، نفلیں آسانی کے ساتھ، علم حاصل کر سکتا ہو، رزق کمانے کے لیے جا سکتا ہو، تو یہ اس کا کھانا مندوب ہے، اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے مستحب، یعنی پسندیدہ ہے، جتنی انسان کی چاہت ہے وہ کھا لے، پسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے مکروہ، ناپسندیدہ، بالکل گلے تک بھر کے کھانا، یہ ناپسندیدہ، اچھا نہیں ہے، کوئی بہت میڈل لینے والا کام نہیں کیا ہے۔ اور حرام کب ہے؟ کہ جب پیٹ بھرنے سے اوپر انسان پہنچ جاوے، اتنا پہنچ جاوے کہ اب پھٹ جائے گا پیٹ، تو یہ حرام ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حضرت کنوز ریاض الصالحین کے مصنف نے بھی یہ بات کو لکھی ہے کہ حرام ہے اتنا زیادہ، اس لیے کہ آج کل اگر دیکھا جاوے تو باقاعدہ اس کی اسپردھا ہو رہی ہے لوگوں میں، کھانے پینے کی اسپردھا، کہ فلاں اتنی پانی پوری کھا لیتا ہے، 100 کھا لیتا ہے، فلاں یہ چیز اتنی کھا لیتا ہے، اور پھر کھانے کے بعد جو ان کو پریشانیاں ہوتی ہے اپنے پیٹ پر وہ بری طرح کا ظلم کر رہے، یعنی اسپردھا، حریفائی اور ریس، یعنی آپس میں مقابلہ بس یہ کھانے پینے میں ہی رہ گیا ہے آج کل، یعنی گھوم پھر کے بعد صرف اسی پہ آتی ہے بھائی کھانا، پھر گھوم کے بعد آتی ہے کھانا، ریس لگانی ہے یا اسی طریقے سے اسپردھا کرنی ہے تو بھائی کھانے کی کریں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ اس طریقے پر عام طور پر ہمارا جو کھانا ہوتا ہے وہ مندوب اور مستحب، فرض اور واجب والا نہیں ہوتا ہے، عام طور پر مندوب اور مستحب والا۔ اچھا، بعض مرتبہ مکروہ تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ ناپسندیدہ، کہ بالکل گلے تک پہنچا دیتے، پھر وہ میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ پھر گولی بھی کام نہیں کرتے، پھر ملم لگانا پڑتا ہے
اس لیے کہ وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں بعض مرتبہ کہ اچھا کھانا بھی دو طرح کا ہوتا ہے, کھانے میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں کھانا کھانے کے وقت. ایک تو ہے کھانا بہت زیادہ انسان کھا رہا ہے, اور دوسرا ہے کھانے کا شوق ہی ہے اس کو, اس کے سامنے کچھ بھی رکھ دو, چاہے دال روٹی, گوشت, چٹنی روٹی, بس اس کو کھانا ہی ہے, تو وہ اس کے ساتھ بھی 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 روٹی کھا جائے گا. اس کو زیادہ ہی کھانے کا شوق ہے, چاہے کچھ بھی رکھو. اور کچھ ہوتے ہیں کہ زیادہ نہیں, تھوڑا کھائیں گے لیکن ہم تو اچھا کھاتے ہیں, تھوڑا کھاتے ہیں لیکن اچھا کھاتے ہیں. اچھا یہ دونوں چیزوں میں کون سی چیز پسندیدہ ہے, کون چیز ناپسندیدہ ہے؟ زیادہ کھانا تو جیسے میں نے ابھی ذکر کیا, حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ ناپسندیدہ ہے, بہت زیادہ کھا دینا. اچھا کتنا کھائے وہ بھی حضور نے بتایا. اور دوسری چیز ہے لذت والا کھانا, تو اس کی گنجائش ہے کہ اگر اسراف نہ ہو, فضول خرچی نہ ہو, اور بہت زیادہ وقت اس میں ضائع نہ ہو, تو اس کی گنجائش ہے, یہ انسان کے اوپر ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پیٹ کو تشبیہ دی ہے برتن سے, اور یہ سب سے برا اس وقت بن جاتا ہے جب اس کو بہت زیادہ بھر دیا گیا ہو. اس لیے قرآن میں بہترین نسخہ بتایا, کلو وشربو, کھاؤ پیو. اتنا تو عمل کر لیتے ہیں اور کھاؤ پیو قرآن کہہ رہا ہے, لیکن آگے کی آیت بھی ساتھ میں جوڑ لینے کی, اس کو چھوڑ نہیں دینے کا. ساتھ میں یہ بھی کہا ہے ولا تسرفو, لیکن حد سے آگے بھی مت بڑھ جاؤ کھانے کے اندر, کہ اتنا آگے کھانے کے اندر بڑھ گئے, کھانے پینے کے اندر, کہ جس کی وجہ سے پیٹ انسان کا الگ جا رہا ہے اور جسم الگ جا رہا ہے. جیسے بعض لوگ منہ سے نہیں ہنستے ہی, بعض پیٹ سے ہنستے کہ پورا پیٹ آگے پیچھے ہوتا ہے. تو وہ بہت زیادہ بھی نہ بڑھ جائے. اور یہ زیادہ تر جو ساری برائیاں جو ہوتی, یعنی ساری انسانی جسم پر, طبیعت پر جو زیادہ تر اثر پڑتا ہے, وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے پڑتا ہے. آگے حضور نے کیا فرمایا, اور انسان کے لیے چند لقمے کافی ہے جو اس کی پیٹھ کو سیدھا کر دے. یعنی اتنا کھانا جس میں آدمی ذرا ٹٹار ہو کے چل سکے, پر بالکل ہی نہ چھوڑ دے وے کہ مفتی صاحب کی تقریر سنی, اب تو کھانا نہیں ہے, تو اس لیے روز بیگم خالی آدھی روٹی اپنے کو دے دینے کی, اور پھر دوسرے دن سے, مہینے کے بعد سے لکڑی لے کے چالو ہو جائے. تو اتنا بھی نہیں, کم سے کم تھوڑا چل سکے, ٹٹار ہو کے, سیدھے ہو کے چل سکے. اور حضور آگے فرماتے ہیں کہ اگر بہت ہی زیادہ کھانا ہی ہے تو کتنا کھاوے, زیادہ اگر کھانا ہی ہے تو کتنا کھاوے, اتنا کھاؤ کہ پیٹ کے 3 حصے کر لو, ایک کھانے کے لیے, ایک پینے کے لیے, اور ایک سانس لینے کے لیے. بات ہوتے ہیں اتنا کھا لیتے بے چینی ہونے لگ جاتی ہے کہ بہت گھبراہٹ, بھائی پہلے سے اس کو 3 حصے کر, وہ ایک ہی حصہ گلے تک کھا لیا ہے, تو اب وہ گھبراہٹ ہی ہوگی, اس لیے کہ سانس نکلنے کا حصہ ہی آپ نے پورا بلاک کر دیا ہے کھانے کے اندر ہی. تو اس لیے زیادہ کھانا ہو تو اس لیے آج کی میڈیکل سائنس بھی اسی چیز کو کہہ رہی ہے, طب ڈاکٹری یہ بھی اسی کو کہہ رہی ہے کہ اگر صحت مند رہنا ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر لیں. اس لیے کہ اندر کا جو نظام ہے کہ دیکھیے کھانا اندر جانے کے بعد وہ الگ الگ حصوں میں منتقل ہوتا ہے, تو اس کو پروسیس ہونے کے لیے بھی تو جگہ چاہیے اندر. اگر وہ بہت فل ہو گیا تو پھر ہوتا ہے نا کہ لا تھوڑا آٹا مار لو, تھوڑا چکر لگا لو, تھوڑا چل لو, اس لیے کہ بہت جی مچلا رہا ہے. تو وہ آٹے سے اگر بچنا ہے پہلے سے, تو یہ سنت پر عمل کر لے وے انسان, ان چیزوں پر عمل کر لے وے. تو اگر بہت زیادہ ہی کھانا ہے تو پھر پیٹ کے 3 حصے کر لے وے, یعنی زیادہ سے زیادہ اتنا کھائے, تو اس کی گنجائش ہے, شریعت میں اس چیز کو کہا ہے. تو الغرض اس حدیث کے اندر پیٹ کو کہا ہے سب سے برا برتن, یعنی زور سارا اسی پر نہیں لگا دینا ہے کہ کھانے پر ہی زور لگ جاوے. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے, ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے, کمنٹس کرے, اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے, اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.